الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے پچھلے درس میں گفتگو شروع ہوئی تھی اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ 4 باتوں پر ایمان لانے سے فرشتوں پر ایمان لانا مکمل ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں، یہ ایک مستقل مخلوق ہیں، یہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کا ایک جسم ہے، جیسے ہمارے اپنے جسم پائے جاتے ہیں، یعنی ہم سب سے الگ تھلگ ہیں، اسی طرح فرشتے ایک مستقل مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پہ لگا رکھا ہے، وہ اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں، تو یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے جو نام ہمیں معلوم ہیں ان پر نام بنام ہم ایمان لائیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یا اسی طرح سے رضوان جو جنت کے ذمہ دار ہیں، مالک جو جہنم کے ذمہ دار ہیں، تو جن کا نام معلوم ہے نام بنام، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر نام کے بغیر ہی اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ تیسری بات شروع ہوئی تھی کہ فرشتوں کے جو اوصاف ہمیں معلوم ہیں، جو صفات ان کے معلوم ہیں، ان صفات پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بازو والا بنایا ہے، ان کے پر ہوتے ہیں جس سے وہ اڑ سکتے ہیں، ان کے بازو ہیں، پر ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کو بھی بازو کہا جاتا ہے، قوت بازو کہتے ہیں، تو یہ بازو مراد نہیں ہے، پر مراد ہے، جس سے اڑتا جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، جناح، تو ان کے بازو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے، بلا کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے فرشتوں کو اپنا رسول بنایا ہے، اپنا پیغامبر بنایا ہے، پیغام پہنچانے والا بنایا ہے، اور یہ فرشتے پروں والے ہیں، بازوؤں والے ہیں، کسی کے 2 بازو ہیں، کسی کے 3 بازو ہیں، اور کسی کے 4 بازو ہیں۔ تو یہاں 2، 3، 4 کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور زیادہ بازو عطا کرے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب آپ سامنے رکھیں جو کہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں 3235 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 177 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اس خلقت پہ دیکھا جس خلقت پہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ فرشتے اپنی شکل بدل کے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شکلیں بدلنے کی بھی طاقت دی ہے، جس پر آگے ہم بات کریں گے، لیکن کہنا یہ ہے کہ اس خلقت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے 2 بار دیکھا ہے، اور یہ جو حدیث میں ذکر ہے کہ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اور اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے کہ اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے، اور ان کے 600 پر تھے، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی جیسے آپ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے ایک جگہ لگے گا کہ آسمان زمین سے مل گیا ہے، تو وہ اتر رہے تھے، اور اتنے بڑے تھے، اتنے عظیم تھے کہ پورا بھرا ہوا تھا، یعنی آسمان و زمین نہیں نظر آ رہا تھا، وہی جبریل علیہ السلام ہی پورا نظر آ رہے تھے، اتنے عظیم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور ان کے 600 بازو تھے، جبکہ قرآن کی آیت میں 2، 3، 4 ہی تک کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، یہ اللہ کے سب سے قریب فرشتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بازوؤں سے نوازا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک صفت ہو گئی بازوؤں والی صفت، اور ایک صفت ہے ان کا بہت بڑا ہونا، بہت عظیم ہونا۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سنن ابی داؤد میں 4727 نمبر پر ہے، حسن درجے کی حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن لی ان اتحدث عن ملک من الملائکۃ من حملۃ العرش، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے، مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ کیا ہے وہ فرشتہ اور اس کی کیا صفت ہے؟ انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک اتنی مسافت ہے جتنا 700 سال ایک آدمی سفر کرے۔ کان کی لو سے لے کر کندھے کے بیچ میں، اب سوچئے کہ کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا۔ تو یہ ایک صفت معلوم ہوئی کہ وہ ان کے جسم بہت ہی بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ اسی دنیا میں دیکھیں کہ کیسے مختلف قسم کے جسم بنائے۔ کسی کا چھوٹا سا معمولی سا جسم ہے جو کہ سینٹی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے، سینٹی میٹر میں اسے ناپا جاتا ہے یا اس سے بھی کم، اور بعض جو ہوتے ہیں، بعض کے جسم، پہاڑوں کے کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، دریاؤں کے کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، مچھلیوں کے کتنے بڑے بڑے جسم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے، اور ہر طرح اس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، قدرت کو ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ فرشتہ اتنا عظیم الشان ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرشتوں کا یہ ایک وصف یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی وہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ فرشتے اس انسانی شکل میں آئے، تو کبھی کبھی وہ دوسری شکلیں اور انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا۔ قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ بالکل سیدھے سادھے ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ تو بشر، انسان، مرد کی شکل میں وہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح سے جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کے بعد جب فرشتے آئے تو فرشتے ادھر بیٹھے اور ادھر گئے، ابراہیم علیہ السلام بچڑا ذبح کر کے بھون کر کے لے کے آئے، سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ کھاتے کیوں نہیں؟ فرشتے تو کھاتے نہیں، پیتے نہیں۔ تو انہیں اس وقت خطرہ ہوا کہ کیوں کھا پی نہیں رہے بھائی، یہ کیسے مہمان ہیں کہ کھا پی نہیں رہے ہیں؟ تو اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم ایسے ایسے آئے ہیں، قوم لوط پر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام سے ہو کے گزرے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل، انہوں نے فوراً کہا کہ اس بستی کو کیسے پلٹ دو گے؟ اسی میں تو لوط پیغمبر بھی ہے، کیسے اس بستی کو پلٹ دو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو بچا لینا ہے اور کس کو الٹ دینا ہے۔ مطلب کہنا یہ ہے کہ انسانی شکل میں آئے۔ ایسے لوط علیہ السلام کی بستی میں بھی گئے تو انسانی شکل میں گئے تھے، مردوں، خوبصورت مردوں کی شکل میں گئے تھے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی بہت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، اور جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، کسی کو نہیں معلوم کہ جبریل علیہ السلام ہے، آپ کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ حدیث جبریل بار بار سن چکے ہیں، بہت مشہور ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری احادیث میں ذکر، وہ حدیث بھی بڑی معروف ہے کہ ایک بار 3 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اس میں سے ایک نابینا تھا، اور ایک وہ تھا جسے برس کی بیماری تھی، سفید داغ کی بیماری تھی، اور ایک گنجا شخص تھا، اور تینوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان فرشتے کو بھیج کر کے انسانی شکل میں امتحان لیا۔ گنجے کے پاس فرشتہ پہنچا اور کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سر پہ بال چاہیے۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال ہو گئے۔ سفید داغ والے کے پاس پہنچا، کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہ بھائی یہ داغ ہے، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے جو ہے دور بھاگتے ہیں۔ اس نے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کا سارا داغ ختم ہو گیا۔ نابینے کے پاس پہنچا، کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ آنکھیں مل جائیں اور دنیا دیکھوں کیسی دنیا ہے۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو نظر آنے لگا۔ اور اس کے بعد میں تینوں سے پوچھا کہ تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے گائے بیل بہت پسند ہے، تو اس کو ایک حاملہ گائے دے دیا جس کے چند دن میں بچہ ہونے والا تھا، اور وہ اس کے بعد اس کو پالو بڑھاؤ، اس سے اس کی بڑھتی بہت مالدار ہو گیا۔ ایک کو اونٹنی دے دیا، وہ جلد ہی بچہ پیدا کرنے والی تھی، اس سے اونٹ اس کے پاس بہت زیادہ ہو گئے، بہت مالدار ہو گیا۔
ایک کو اس میں سے بکری دے دیا. بکری کس کو دیا تھا؟ نابینا شخص کو. اور ان دونوں کو کسی میں سے حدیث میں بھی راوی کو شک ہے کہ کس کو گائے دیا کس کو اونٹ دیا. بہرحال ایک کو گائے ایک کو اونٹ اور ایک کو بکری. نابینا شخص کو بکری دے دیا, اس نے بکری پالی, بہت ساری اس کی بکریاں ہوں گی, بہت مالدار ہوگی. بعد میں پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے جا کر کے گنجا بن کے آیا گنجے کے پاس میں. کہا میں گنجا آدمی ہوں, مسافر ہوں, پریشان حال ہوں اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں رہ گیا ہے, کچھ میری مدد کرو. اس نے کہا کہ مانگنے والے بہت آتے ہیں تمہارے جیسے ضرورت مند, اور بہت کس کو خرچ کرے, جاؤ اپنا راستہ دو. کہا کہ تم بھی اسی طرح ایک بار گنجے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بال دیا. کہا میرے باپ دادا سے میں ایسی خوبصورت پیدا ہوں, تم جھوٹ بولتے ہو. تو وہ ساری چیزیں اپنی بھول گیا, جو اس کا ماضی تھا بھول گیا کیا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم جو ہے نسل در نسل تم امیر ہو اور دولت مند ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے, اور تم ہمیشہ صحت مند تھے, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تم کو تمہاری اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے. چنانچہ وہ پھر دوبارہ گنجا ہو گیا اور اس کا بال بھی, اس کے مال بھی ختم ہو گیا, بال بھی ختم اور مال بھی ختم. تو ناکام ہو گیا اللہ کی آزمائش میں. فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے آزمائش بھیجی تھی انسان کی شکل میں بھیج کر. اسی طرح سے دوسرا شخص جو برس کی بیماری تھی, اس کے پاس برس کا بیمار بن کے گیا کہ مجھے برس کی بیماری ہے, مسافر ہوں, پریشان حال ہوں, میری کچھ مدد کر دو. اس نے بھی یہی کہا کہ بہت آتے ہیں مانگنے والے. کہا کہ تم بھی کبھی فقیر تھے, برس کی بیماری تھی, پھر ٹھیک ہو گئے, پھر اللہ نے مال دیا, آج مالدار ہو گئے ہو. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میرے تو باپ دادا سب مالدار تھے اور ہم نسل در نسل امیر ترین لوگ ہیں, غریبی کبھی چھو کے نہیں گزری اور میں تندرست تھا ہمیشہ سے. اس نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے تھے. چنانچہ وہ بھی دوبارہ برس کی بیماری واپس لوٹ آئی اور مال بھی اس کا پورا ختم ہو گیا. تو یہ بھی ناکام ہو گئے, دونوں ناکام ہو گئے. اس کے بعد اس نابینا کے پاس گیا جو کہ دیکھنے والا بن گیا تھا اور جس نے بکریاں پال رکھی تھی. اسے جا کے کہا, نابینا بن کے گیا اس کے پاس کہ میں اندھا آدمی, پریشان حال آدمی, راستہ بھٹک گیا ہوں اور مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا جتنی بکریاں چاہو لے لو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بھی ایک کبھی اندھا تھا, اللہ نے مجھے بینا کر دیا, اور میں بھی کبھی فقیر تھا, اللہ نے مجھے اتنا سارا مال نوازا ہے, جو چاہو تم لے لو, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں. اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں فرشتہ ہوں انسانی شکل میں, تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس امتحان میں کامیاب کیا ہے. تو اس لیے اس نے کچھ نہیں لیا اور وہ اپنی مالداری پر اور اپنی بینائی پر باقی رہا. تو کہا کہ وہ تمہارے 2 ساتھیوں کو, میں نے 3 کا ایک ساتھ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا, تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے, تم اکیلے کامیاب ہوئے. اور دنیا میں کیفیت بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگ ناکام ہوتے ہیں امتحان میں, کم ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو جو لوگ اپنا ماضی یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا احسان بھول جاتے ہیں, احسان فراموش ہو جاتے ہیں, اپنی حالت نہیں یاد رکھتے ہیں, وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی کہنا یہ تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آزمائش کے لیے آیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی بھیک مانگنے والا ہے وہ فرشتہ ہی ہے. یہ بھی نہ سمجھ کے چلیں. کبھی کبھی بعض بھیک مانگنے والے آتے ہیں اور بڑے غرور سے کہتے ہیں کہ بھیک دے دو نہیں تو تمہاری دکان الٹ پلٹ دوں گا, ہے نا. کہتے ہیں فقیر ہے بھائی, ارے فقیر ہے اس کی بات سنو. یہ فقیر وقیر کا تصور یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سب گمراہ صوفیوں کی پیداوار ہے. گمراہ صوفیوں نے اس طرح کی چیزیں پھیلائی ہیں کہ فقیر ہے تو اس کے ہاتھ میں بڑا پاور ہے, تو وہ بھکتی کر کے اتنی شکتی پا گیا ہے. یا تو ہندوؤں سے آیا ہے, غیر مسلموں سے, کہ بھکتی کر کے بھگوان کو اپنے مٹھی میں کر لیا, جو چاہے بھگوان سے منا لیتا ہے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اور بندے اللہ کے عاجز بندے ہیں. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر دخل دے, کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہاں آپ سمجھتے ہیں مجبور ہے, پریشان حال ہے, اسے دینا چاہیے, بالکل اسے دینا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھے انداز میں اسے ٹال دے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اچھی بات کہہ دینا یا صدقہ دے دینا یا معاف کر دینا, یہ ایسے صدقہ سے اچھا ہے جس کے بعد آدمی تکلیف پہنچائے. آپ دو اور اس کے بعد مار کے ڈنڈا مار کے بھگاؤ تو پھر دیا کیوں تھا, یا دو اس کے بعد احسان جتلا دو
تو پھر دیا کیوں تھا؟ تو یہ ساری چیزوں کا آداب کا جو اسلام نے آداب سکھائے ہیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایمانی کردار بہت اعلیٰ کردار ہوتا ہے، مومنانہ کردار یا ایمانی کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو ایک ایمان والے کو اپنے بلند کردار پر قائم رہنا چاہیے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسانی شکل بھی فرشتے اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہو گئی تیسری بات، 3 چیزیں ہو گئی۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، موجود ہیں، فرشتوں کے نام پر ایمان لانا، جو نام ہے یا بلا نام کے اجمالی ایمان لانا، تیسری چیز ان کے اوصاف جو ثابت ہیں ان اوصاف پر ایمان لانا، چوتھی چیز ہے فرشتوں کے جو اعمال، جو کام ہمیں معلوم ہیں ان کاموں کے بارے میں ایمان لانا، جو کام اللہ نے بتائے ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دنیا میں اور زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی مختلف کام ہو رہے ہیں کائنات کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام نافذ کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ جیسے بارش برسانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو ذمہ داری دے دی بارش برسانے کی، بادلوں کو لے جانے کی، کسی کو جو کڑک اور چمک ہوتی ہے بجلی مار کے پیدا کرنے کی، تو اس طرح سے مختلف کام مختلف فرشتوں کو اللہ نے جو ذمے لگائے ہیں ان پر ایمان لانا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، جو اس کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں ان کی اللہ نے قسم کھائی، اس میں سورہ نازعات میں بہت سارے چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کائنات کی تدبیر، یعنی بہت سارے کام، حالانکہ اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت اور عظمت کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے اور ان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ جیسے انسانوں کی اللہ کو حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر انسانوں میں بہت سارے قسم قسم کے لوگ اور اہل خیر پیدا ہوئے جن کے ذریعے بہت سارا خیر اور بہت ساری بھلائیاں سامنے آئیں۔ تو یہ فرشتوں کا کام ہے، اور فرشتے یہ اللہ کا لشکر ہیں اور سب سے بڑا لشکر ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے بہت سے لشکر اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اللہ کے لشکروں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتے یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی تخلیق کے معاملے میں، اللہ کے حکم دینے کے معاملے میں، اسی طرح سے اللہ کے سفیر ہیں فرشتے۔ فرشتے اللہ کا پیغام دوسروں کو لاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی مخلوقات تک۔ اس مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، دوسرے بھی کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ جیسے کیڑے مکوڑوں کو بھی کوئی حکم دینا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کبھی کبھی وحی کرتا ہے اور حکم دیتا ہے اور اپنی بات پہنچاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی بھیجی، پیغام بھیجا اس کو، اس کے بتائے کہ کہاں جاؤ، کہاں سے کھاؤ پیو، کہاں سے شہد بناؤ، کن پھولوں پہ چوسو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر فرشتے یہ احکام لے کے دوبارہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، پوری اپنی رپورٹ دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور بہت سارے احادیث میں اس کا ذکر ہے، آپ جب پڑھیں گے تو وہ چیزیں واضح آ جائیں۔ کچھ مثالیں ہم لیتے ہیں اس میں سے، جیسے جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کا کام ہے اللہ کی وحی کو اللہ کے رسولوں تک پہنچانا، اور وحی کے ذریعے، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ وحی کے ذریعے دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے پاس اپنے ان فرشتوں کو، خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور وہ وحی کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کو کون لے کے آئے؟ جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ وہ حدیث معلوم ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ کیسے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مدینہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب آپ کا چرچا سنا تو آئے، ملنے کے لیے آئے، اور ان نشانیوں کو ملایا جو نشانیاں انہوں نے توریت میں پڑھی تھیں کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے اندر یہ نشانی ہوگی۔ آپ سے بات چیت کی، سوال و جواب کیا، نشانی دیکھی اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہودی بڑی بہتان تراش قوم ہے اور بڑی جھوٹی قوم ہے، اگر ابھی میں اعلان کر دوں گا اپنے اسلام کا تو ابھی وہ کہنے لگیں گے کہ ارے یہ تو بھلے ہمارا عالم ہے لیکن بہت برا آدمی ہے،
वो तो ऐसा लालची है, ऐसा हरीस है, सारी बुराइयां वो हमारे अंदर निकाल के बयान करने लगे। इसलिए मुझे घर में छुप जाने दीजिए एक तरफ, और फिर यहूदियों को बुलाइए और मेरे बारे में पूछिए कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे आदमी है, और उसके बाद मैं निकल के आऊंगा और आपके सामने अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है। तो आपने फिर यहूदियों को बुलाया और कहा अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हें कैसे आदमी है? कहा बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी, उनके बाप भी, वो इतने बड़े आलिम, सारी तारीफ। उसके बाद ये निकल के आए, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। ये कहना था कि यहूदी कहने लगे तू भी बुरा, तेरा बाप भी बुरा, तू कब का अच्छा था है ना। तो जो उन्होंने खदशा जाहिर किया था वो हुआ। तो बहरहाल फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं। तो कहा कि हाजा अदुवुल यहूद मिनल मलाइका, कहा फरिश्तों में यही तो यहूदियों का दुश्मन है। कि यहूदियों का तस्वुर क्या है कि हम अल्लाह के प्यारे हैं और नबी हमारे अंदर आना चाहिए, ये गैर यहूदी पे नबी कैसे आ गया? तो कहने ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ये यहूदियों का दुश्मन है, इसलिए लाके दूसरों को देके चले। कितनी जो है गलत सोच है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं कि मनमानी काम करते हैं? अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। तो यहूदी ये कहते हैं नहीं, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे दुश्मन है, फरिश्तों को भी दुश्मन बना लिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, है ना। जिसको जिब्रील की दुश्मनी, अपने आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो दुश्मन मानता हो वो अल्लाह का दुश्मन है, ये अहले ईमान का दुश्मन है। और जिब्रील सलाम ने ही आपके दिल पर यह कुरान पाक उतारा है, यही सच्चाई है। तो कुरान पाक में अल्लाह ने इस बात का जिक्र किया। बहरहाल तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेके आते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसका कुरान पाक में जिक्र है। सूरह शोरा की आयत नंबर 193, 194, 195 में अल्लाह ताला ने फरमाया नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, के जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, रूहुल अमीन ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलकाब में से एक लक़ब है, आपके नामों में से एक नाम है, रूह अमीन, अमानतदार रूह, जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो ये लेके कुरान पाक नाजिल हुए हैं आपके दिल पे, ताकि आप लोगों को अल्लाह के अजाब से डराने वाले हो जाएं। और ये कुरान वाज़ेह अरबी जबान में है। सबसे पहले मुखातब, अव्वलीन मुखातब अरब थे, इसलिए अल्लाह ने अरबी में इसे नाजिल फरमाया। और अरबी जबान की जो है कीमत है, बलागत है, बयान, किसी चीज का बयान है, जो मानवीयत है, बहुत अजीमुशान जबान है कि सारी चीजों को अपने अंदर लेकर के बहुत अच्छे अंदाज में उसको बयान करने की सलाहियत है। तो इसकी इसी इम्तियाजी सिफत की वजह से अल्लाह ने इसको इख्तियार फरमाया। तो कहा यह कुरान पाक वाज़ेह अरबी जबान में है। तो ये हो गए एक फरिश्ते और उनका काम। कौन फरिश्ते हुए? जिब्रील अलैहिस्सलाम, और उनका काम रसूलों और नबियों के पास वही लेकर के आना। इसी तरह से दूसरे फरिश्ते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम। इसराफील अलैहिस्सलाम ये दूसरे फरिश्ते हैं और इनका काम जो कुरान और हदीस से साबित है कि क़यामत के दिन सूर में फूंक मारना, सूर में फूंक मारेंगे और एक बार सूर में जब फूंक मारेंगे तो सारे के सारे लोग बेहोश होकर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और दोबारा जब फिर वो फूंक मारेंगे तो फिर दोबारा सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। तो ये फूंक मारना इनकी जिम्मेदारी है। 2 बार ये फूंक मारेंगे। पहली बार जब फूंक मारेंगे तो जो लोग जिंदा होंगे उस वक्त रुए जमीन पर, वो सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि वो आवाज जो निकलेगी उस सूर से वो बड़ी खतरनाक, डरावनी और सख्त होगी, किस्म की होगी। और दोबारा जब फूंक मारेंगे तो सारे मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो जाएंगे और हर रूह अपने जिस्म में पहुंच जाएगी, वापस पहुंच जाएगी। इसी तरह से इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो
مسند ابی اعلیٰ میں ہے، اسی طرح سے امام تحاوی نے مشکل الاثار میں، اسی طرح سے امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، امام حاکم نے، اور اس طرح سے مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ وحنا جبہتہ ينتظر متى یؤمر ان ينفخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے آرام کی زندگی کیسے ملے، میں کیسے آرام اور عیش کی زندگی گزاروں جبکہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے، کب اس کو حکم ملے، انتظار کر رہا ہے کب اس کو حکم ملے اور سور میں پھونک مارے، اور جیسے پھونک مارے گا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو جب اتنا ریڈی ہے، اتنا تیار ہے کہ جیسے لگتا ہے ابھی حکم ہو جائے گا اور ابھی وہ سور پھونکیں گے اور ابھی دنیا تباہ ہو جائے گی، تو دیکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو علم ہوتا ہے اس کے ہاں خشیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کیسے مجھے عیش و آرام کی زندگی ملے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور پکڑے ہوئے اور پیشانی جھکا کے، عام طور پہ تھوڑا سا پیشانی جھکا کے پھونکا جاتا ہے، پیشانی جھکائے ہوئے کی، کان لگائے ہوئے ہے، گویا کہ کیسے مجھے آرڈر ملے، حکم ملے اور میں سور میں پھونک مار دوں۔ تو یہ کون فرشتے ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ ادا کرنے، تسبیح کرنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف کام اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو دے رکھے ہیں۔ عبادت کے لیے بہت ہیں فرشتے، ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری ہم عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے غرور میں اور دھوکے میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے۔ فرشتے بہت تھے، لیکن وہ شعر بھی صحیح نہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبی کہتے ہیں مخصوص قسم کے فرشتے ہیں، اسی کی جمع ہے کروبیاں، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔ کروبی فرشتے جو کہ سب سے عظیم فرشتے ہیں وہ کم نہیں تھے، بڑے اطاعت گزار تھے، لیکن اللہ نے انسانوں کو درد دل کے لیے پیدا کیا۔ یہ غلط بات ہے، یہ شاعر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بے دلیل بات ہے نا، ان کے پاس دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دعوے ہوتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے یہ شعر بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، درد دل کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کو اس سے جوڑ کے نہ کہو کہ ہمارے پیدائش کا مقصد ہی درد دل ہے۔ نہیں، پیدائش کا مقصد درد دل نہیں ہے، پیدائش کا مقصد کیا اللہ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم انہیں حکم دیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ نے اپنی ہی عبادت کا حکم دینے کے لیے انسانوں اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ اللہ انہیں حکم دے، جو مانیں گے وہ انعام کے قابل ہوں گے اور جو نہیں مانیں گے وہ سزا کے قابل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی ہی عبادت، اسی کی توحید پر قائم رہیں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا۔ بہرحال تو اس سلسلے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19-20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ آسمان و زمین میں جو لوگ بھی ہیں سب کا مالک اللہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور وہ نہ ہی اکتاتے ہیں نہ ہی تھکتے ہیں، اور دن اور رات اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں وہ فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فرشتوں کے کام میں سے ایک کام یہ ہے، کچھ اور بھی کام ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر اگلے دروس میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔